آزمائش اور معقولیت۔ ہمیں اپنے گناہگار رویوں اور اعمال کی پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ میرا نام ذکری عامر ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب آپ اس سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں جہاں سے یہ اصول آتا ہے تو یہاں اس خط میں جو یعقوب ان ایمانداروں کو لکھ رہا تھا جو رومی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، آپ صرف اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے اعمال کی پوری ذمہ داری نہیں لے رہے تھے۔ دراصل وہ خدا پر الزام لگا رہے تھے اور اس کے نتیجے میں یعقوب انسانی ذمہ داری کے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیں وہ 1 باب اور اس کی 13 آیت میں کیا کہتا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب وہ ایسا کیوں کہے گا؟ کیونکہ ان میں سے کچھ ایماندار کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں گناہ کا مسئلہ ہے اور یہ خدا کی غلطی ہے، ویسے یہ ناپختگی ہے۔ اور پھر یعقوب فرماتا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں جب ہم خدا کی مرضی سے باہر جانے کے فیصلے کرتے ہیں۔ یعقوب یہی کہہ رہا ہے، خدا پر الزام نہ لگائیں۔ اور وہ آگے کہتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اور جب آپ اس بیان کو پڑھتے ہیں تو آپ اس پر واپس جا سکتے ہیں جو پالوس نے کہا تھا جب اس نے رومیوں کو خط لکھا اور کہا کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یعقوب ان لوگوں کے لیے بھی یہی کہہ رہا ہے جو ظاہر ہے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری کو مسترد کرتے ہیں، لیکن خدا کا تحفہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے ذریعے ابدی زندگی ہے۔ تو یعقوب اس مسئلے سے نبٹ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے انسانی ذمہ داری بہت بہت اہم ہے، اور جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو فوراً اقلیت کے بارے میں سوچیں، اور اقلیت ہمیں تمام راستے واپس لے جاتی ہے جب گناہ دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب خدا باغ میں سے گزرتا ہوا آیا جیسا کہ ہوتا تھا، اور آدم اور حوا گناہ کر چکے ہیں اور وہ چھپ رہے ہیں، اور خدا ان کا سامنا کرتا ہے اور کہا کیا ہوا؟ اور انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، انہوں نے نافرمانی کی۔ لیکن غور کریں کہ اس آدمی نے کیا کہا۔ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ خدا یہ تیری غلطی ہے، آدم کا یہی کہنا ہے، اور یہ وہ عورت ہے جو تو نے مجھے دی تھی، قصور صرف عورت کا نہیں۔ خدا یہ تیری غلطی ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر یعقوب یہاں ان ایمانداروں کی زندگیوں میں ایک بہت سنگین مسئلے سے نمٹ رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب خدا حوا کی طرف متوجہ ہوا تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ دوسرے لفظوں میں ابلیس نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا، وہ میرے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں بنیادی طور پر یعقوب یہاں اس حقیقت سے نمٹ رہا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی ذمہ داری نہیں لے رہے تھے اور خدا کی مرضی کے خلاف چل رہے تھے، اور وہ بالکل خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یعقوب کہتا ہے دیکھو خدا نے تمہارے اور ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ یہ سب سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آیت 16 میں کہتا ہے فریب نہ کھانا، اور انہیں فریب دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ خدا پر الزام لگا رہے تھے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اوپر سے آئی حکمت ہے۔ اوپر سے آئی حکمت، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے ہماری مدد کے واسطے نجات دہندہ کو مرنے کے لیے بھیجا۔ در حقیقت ہمارے گناہوں کے واسطے مرنے کے لیے ہمارے لیے ایک آدمی بنا، جی اٹھا تاکہ ہم گناہ پر فتح پا سکیں۔ اور اس لیے پالوس رسول نے لکھا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 13 آیت، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اقلیت پسندی اور خدا پر الزام تراشی بند کریں اور اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر لگانا بند کریں۔ وہ یہ ہے اس جوہر میں کہ وہ ان ایمانداروں سے کیا کہہ رہا ہے، اور میں اس پر غور کر رہا تھا۔ میں ذاتی طور پر سوچ رہا تھا اور میں نے سوچا آپ جانتے ہیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، میں بس باہر نکلنے کا راستہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ جانتے ہیں ہم اقلیت پسندی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں
میں اسے اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کبھی کبھی یہ دعا کرنے کے لیے بھی نہیں رکتے کہ خدا ہمیں کوئی راستہ دکھائے، کیونکہ ہم اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ وہ نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے، لیکن ہم ذمہ دار ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کی مدد سے کہ اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ چنیں جو بالآخر گناہ کی طرف لے جائے گا۔ عکاسی اور رد عمل، اور یہ عکاسی اور جوابی سوال اس بات پر واپس جاتا ہے جو ہم یہاں کلام حق خدا کے کلام کے ذریعے راستہ فراہم کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آزمائش پر قابو پانے کے لیے ہم خدا کے کلام کو کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور یسوع مسیح نے اس کی بہت خوبصورتی سے مثال دی جب ابلیس نے اسے لالچ دیا کہ پتھروں کو روٹی بنا دے کیونکہ وہ بھوکا تھا۔ غور کریں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یعقوب نے اس حوالے سے پہلے اس حوالے سے ذکر کیا ہے جب وہ ہمیں ان آزمائشوں سے نجات دلانے کے لیے سچائی کے کلام کی بات کرتا ہے۔ دوسری آزمائش، تمہیں یاد ہے ابلیس نے یسوع مسیح کو اپنے آپ کو ہیکل سے دور پھینکنے کے لیے آزمایا۔ یسوع نے اسے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ لیکن ابلیس تیسری بار واپس آیا اور اس بار اس نے کہا، دیکھ یسوع، میں تجھے دنیا کی سب سلطنتیں دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یسوع مسیح ہمیں شیطان کو شکست دینے کے لیے اصل میں کلام پاک کو خود استعمال کر کے ایک خوبصورت مثال دیتا ہے جو اس کتاب کا مصنف تھا۔ ہر وہ لفظ جو خدا نے ہمیں دیا ہے اور اس کا تعلق اس سے ہے جو پالوس نے افسیوں کو لکھا تھا، ہمارا سب سے بڑا وسیلہ۔ غور کریں، روح کی تلوار، ہر حال میں ایمان کی سپر کو اٹھاؤ۔ اب ہم نے یسوع مسیح کی زندگی کے 3 حالات کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم واقعی شناخت کر سکتے ہیں، سوائے اس کے جب آپ ان آزمائشوں کو دیکھیں۔ یہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے روٹی خود خدا کے علاوہ تکمیل کے لیے کہیں اور تلاش کرنے کی مثال دے سکتی ہے۔ اس کے تحت تمام ذیلی نکات پر غور کریں۔ یا فخر، میں خود کر سکتا ہوں۔ یا تیسرا، طاقت، تم جانتے ہو اگر جھک جائے تو میں تجھے سب کچھ دوں گا۔ لہٰذا آپ کے پاس بنیادی زمرے میں جہاں ابلیس آج ہمیں ہماری زندگیوں میں آزماتا ہے، اور اسی طرح پالوس نے کہا، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ یسوع مسیح برائی کا سامنا کر رہا تھا آمنے سامنے، اور ہمیں ان آزمائشوں پر قابو پانے کی خوبصورت مثال دیتا ہے۔ پالوس فرماتا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور یہاں تک کہ یسوع مسیح اس کی مثال دیتا ہے جب وہ کہتا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر بلا شبہ پالوس یہ کہتا ہے کہ اس سب کا اختتام جیسا کہ یہ تھا یا اس پورے عمل کی تکمیل کرتا ہے جب وہ کہتا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ اور بلا شبہ یسوع مسیح دعا کی طاقت کو بھی بیان کرتا ہے جیسا کہ وہ اکثر اوقات چھوڑ کر چلا جاتا اور دعا کرتا۔ لیکن اس کی اصل مثال وہ ہے جب اس نے باغ میں دعا کی گویا اس کے جسم سے خون کے قطرے نکل رہے ہوں، جب اس نے کہا، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور اس طرح یسوع مسیح ہمیں اسی اصول پر عمل کرنے کی ایک ناقابل یقین مثال دیتا ہے۔ مجھے زندہ رہنے کے اس اصول کو دہرانے دیں۔ ہمیں اپنے گناہ گار رویوں اور اعمال کی پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، لیکن خدا کا شکر ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان آزمائشوں اور ان امتحانات پر قابو پانے میں ہماری مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جن کا ہم سب سامنا کرتے ہیں۔ اور یہ یقیناً ایک بڑا مسئلہ تھا جس سے یعقوب اس خط کے سلسلے میں نمٹ رہا تھا اور ان کے ساتھ بانٹ رہا تھا۔